بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ انسان کے دماغ میں گندے خیال کیوں آتے ہیں، اور جب گندے خیال آتے ہیں انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر دو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، دو مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب وہ دو مصیبتیں کون کون سی آتی ہیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آئیے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ گندے خیال آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، یہ کس کی طرف سے آتے ہیں، انسان گناہ کیوں کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب گندے خیال آپ کے دماغ میں آئیں اور آپ کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ گناہ کر لیں، وہ گناہ کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، زنا کر لیں، چوری کر لیں، ڈاکہ زنی کر لیں، کچھ بھی ایسا کام جس کو شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے، اس پر قرآن پاک میں وعید نازل ہو گئی، حکم نازل ہو گیا اس سے بچنے کا، تو بالکل بھی اس کام کے قریب آپ نہ جائیں۔ اور جب گندے خیال آئیں تو سوچ لینا کہ گندا خیال، غلط خیالی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان جنت میں جائے، کوئی بھی ابن آدم اچھا انسان بن جائے، کوئی بھی ابن آدم اللہ کے ولیوں کا غلام بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، نبیوں کا غلام بن جائے، نبی کی سیرت کو اپنانے والا بن جائے، اللہ کا سچا بندہ بن جائے، کہ وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بدکار رہے، شیطان یہ چاہتا ہے یہ جہنمی بن جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان بن جائے، اپنے بڑوں کا نافرمان بن جائے، نمازیں چھوڑنے والا بن جائے، بے نمازی بن جائے، بے زکاتی بن جائے، حرام کا مال کھانے والا بن جائے۔ شیطان کی یہ سوچ ہے۔ تو شیطان اس لیے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو وہ یہ جانتا ہے کہ جب یہ انسان اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ راضی ہوگا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے مومنین بندوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ابن آدم جنت میں جائے، اس لیے کہ شیطان کو وہاں سے نکالا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر، پہنا کر، اس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دیا گیا۔ اب میرے عزیزو، جب اس کو ذلیل کر دیا گیا، ابلیس بنا دیا گیا، ابلیس قرار دے دیا گیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اسی دن جب اس کو نکالا گیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اس کو ابلیس قرار دیا گیا، تو اس نے اسی دن ارادہ کر لیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میرا سچا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اور میرے نبی کی بات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ میرے عزیزو، تو شیطان کی طرف سے جو گندے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ گندے کوئی آپ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں یا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہے کہ یار فلاں کھیت میں چوری کر لیتے، چلو بڑا مال مل جائے گا، مالدار ہو جائیں گے، فلانے کے گھر میں وہ چیز چرا لیتے ہیں، یا جو ہے کوئی آپ ایسے ویسے خیال سوچیں کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں عورتیں زنا کر لیتے ہیں، لذت ملے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں۔ تو اس وقت میں اب دیکھیے، اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس وقت میں گناہ سے بچنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب آپ کے دماغ میں گندے خیال آئیں
برے برے خیال آئیں تو آپ کو فوراً یہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان سے بچنے کا وظیفہ ہے، اور آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی آپ کے دماغ میں کوئی خیال آیا الٹا سیدھا اور آپ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، بس گناہ کرنے جا ہی رہے تھے، تو بس سوچ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ برا خیال آیا، اسی وقت آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں، اور پھر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ دونوں طرف تھتکار دیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف تھتکار دیں، اور شیطان جو ہے اس پڑھنے کی وجہ سے بھاگ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا شیطان سے بچنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان جو ہے ہر انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، اور اس کی ایک سونڈ ہے جیسے ہاتھی کا سونڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، اور اس کے دل پر سونڈ جما دیا ہے اس نے، اور اس نے شیطان نے انسان کو یاد الہی سے غافل کیا ہے۔ انسان اللہ کی یاد سے جو غافل ہوتا ہے، رسول اللہ کی یاد سے جو غافل ہوتا ہے، اچھے کاموں سے جو غفلت برتتا ہے، وہ سارے کا سارا سب یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو شیطان کی بات نہیں ماننا ہے بلکہ الرحمن کی بات ماننا ہے۔ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں اچھائی چاہیے، مرنے کے بعد جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، رسول کی رضا چاہیے، تو آپ جو ہے اچھے کام کرنا شروع کر دیں اور برے کاموں سے پرہیز کر لیں۔ یہ سوچ لیں کہ یہ جتنے بھی برے کام میں کر رہا ہوں، یہ سب کے سب میرے دماغ میں جو فطور آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ میں ان سے آج سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ حول پڑھتا ہوں، آج کے بعد میں اچھے کام کروں گا۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا، اور جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کو آخرت میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اب میرے عزیزو، وہ جو میں نے آپ کو دیکھیے جو بتائی تھی بات، کہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، تو دو مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو پہلے تو اس کے اوپر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہوں سے بچیں۔ جب گندے خیال آئے تو آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں، ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس پر عمل کریں اور عمل کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔